اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و سامعین کرام اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج کا پھر ایک اور پروگرام ہم سب مل کے کر رہے ہیں اور عنوان کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں. یہ بات ہوئی نا. ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں آپ لوگ ہیں اور جاگتے رہنا ہے، کیونکہ مسلمان سوتا نہیں کبھی بھی، مسلمان جاگتا رہتا ہے، کیونکہ رات کو عبادت کرتا ہے، دن میں رزق حلال کماتا ہے. تو یہ سب کچھ سیکھنا ہے زندگی کو کیسے برتنا. ابھی تو چھوٹے چھوٹے سے ہو نا، ابھی تو آپ کے امی ابو جاگ رہے ہیں. بعد میں جب آپ لوگ بڑے بڑے ہو جاؤ گے پھر آپ لوگوں کو بھی اچھے اچھے بڑے بڑے کام کرنے ہیں. ویسے تو ابھی بھی کر رہے ہو ہے نا، بہت سارے کھانا وانا پکاتے ہو نا ماشاءاللہ. تو کھانا کیسے پکانا ہوتا ہے، کھانا کھانا کیسے ہوتا ہے، اور خرید کے لانا کیسے ہوتا ہے، رزق حلال کیسے ہوتا ہے، یہ باتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھا دیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، ظاہر ہے کہ پیاری باتیں کیسی ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیں. اور آیت ظاہر ہے قرآن کریم تو ہے ہی خوبصورت. قرآن کریم کی آیت یہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، اور لوگوں سے اچھی طرح سے بات کیا کرو. اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، سچے سچے بتانا مجھے، بالکل گڑبڑ نہیں کرنا بالکل بھی. آپ لوگ جب بات کرتے ہو امی ابو سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بہت غصہ آتا ہے تو پھر لڑتے ہوئے آپ لوگوں کو خیال رہتا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے، یا غصہ آ جاتا ہے؟ نہیں رہتا نا، نہیں رہتا. ایمانداری سے کہا ہے یہ بچی نے. رہتا ہے، خیال رہتا ہے، خیال رہتا ہے، نہیں رہتا. بس دیکھو ٹھیک ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. چلو ایمانداری سے بتا تو دیا نا، یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے. اور اب آج ہم ایکسکلوسیو جو بات کریں گے نا، وہ بات ہی یہ عنوان ہوگا ہمارا کہ حضور کیسے بات کیا کرتے تھے. کسی صحابی نے آ کر پوچھا، صحابی کس کو بولتے ہیں؟ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا حالت ایمان میں، حالت ایمان میں. ورنہ تو کافروں نے بھی دیکھا تھا، وہ صحابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب حالت ایمان میں جنہوں نے دیکھا، تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. کون تھی؟ ہماری ماں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وائف. تو پوچھا کہ ان کا اخلاق کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن تو پڑھا ہے. جی میری ماں، میں نے قرآن تو پڑھا ہے. کہا پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کو اپنی زندگی کے اندر بیان کیا کرتے تھے، پھر عمل بھی کرتے تھے. جو اللہ نے کہہ دیا، جس طریقے سے فرما دیا. تو اب قرآن نے جو کچھ کہہ دیا حضور نے تو عمل کیا. تو حضور کیسے گفتگو کرتے تھے؟ صحابہ جب بیٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو یاد کر لیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے. تو یاد کب ہوتا ہے؟ جب بولنے والا آرام سے بتلائے، سکون کے ساتھ ذہن میں آئے، تو وہ ایک چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. ہوتی ہے نا بیٹا، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا وہ بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو ان کے بولنے کا انداز اتنا آرام سے ٹھہر ٹھہر کے ہوتا کہ ایک کے بعد دوسرا لفظ سکون سے آتا تھا. یہ نہیں آتا تھا کہ اوور لیپ ہو رہا ہو، کوئی اوور لیپنگ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی گفتگو کے اندر شامل ہوتا، اس کی پوری بات کو سنتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم کام کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب چلے گئے، راستے میں کسی نے کہا کہ میری بات سنیں. تو آج کل کیا کرتے ہیں لوگ؟ چلو بعد میں آؤں گا، بعد میں سنوں گا، ابھی نہیں سن رہا، میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت جلدی میں ہوں. کرتے ہیں نا، دیکھ آپ نے نوٹ کیا اس بات کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کیا کرتے تھے ایسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بات کو سنتے تھے
اور بعض واقعات ایسے ہیں کہ کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور ہاتھ پکڑ لیا. اب ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا، ہو ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے ہیں اور ہاتھ نہیں چھڑا رہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا کوئی ہاتھ پکڑ لے، چھوڑ بھائی میں جا رہا ہوں، کیا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا میرا، کرتے ہیں نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسا، زور سے بولیں، نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ دوسروں کی بات غور سے سنتے تھے. غور سے سنتے تھے اور انسان کو عزت دیتے تھے. اگر آپ کسی کی بات غور سے نہیں سنیں گے نا تو دوسرا شخص یہ سمجھے گا یہ مجھے عزت ہی نہیں دے رہا، میری بات ہی نہیں سن رہا. اس لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اطمینان سے پوری بات سنا کرتے تھے اور کبھی بات کو کاٹتے نہیں تھے بیچ سے. آپ نے سنا ہے کتنے برے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ کوئی بات کر رہے ہوں اور دوسرا آدمی بیچ میں شروع ہو جائے. صحابہ اگر آپس میں بات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیچ میں بات نہیں کاٹتے تھے. اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ بیچ میں نہیں بولتے تھے. تو ہمیں بولنے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور کیا سکھلایا ہے؟ کہ غور سے ہر کسی کی بات سننی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات کرنے کا کیا طریقہ سکھلایا ہے؟ کہ اور سے دوسروں کی بات سننی چاہیے. آپ نے کیا سمجھا اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو کیسے بات کرتے تھے؟ بہت زیادہ آرام سے، تحمل سے. شاباش، بہت آرام سے، بہت تحمل سے. اور ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا کبھی بھی ان کی گفتگو میں کہ وہ کسی کی انسلٹ کر رہے ہو. انسلٹنگ بیہیویئر نہیں تھا بلکہ ریسپیکٹنگ، جس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گردن کو یوں جھکا کے سنتے تھے توجہ کے ساتھ، آنکھیں ایسے بند کر کے، کبھی پوری توجہ سے دیکھ کر. لیکن کیا مقصد ہوتا تھا؟ تاکہ کہنے والا جو شخص ہے وہ کنفیوز نہ ہو. اب ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے، جس کو ایتھکس کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ ایتھکس. اس کے اندر باڈی لینگویج بڑی اہم چیز. باڈی لینگویج اہم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پہلے یہ بتائیں آپ کس لحاظ سے ہوتی ہے، پہلے یہ بتائیں. باڈی لینگویج ہوتی کیا ہے؟ آپ کے بولنے کا انداز، لہجہ. اور کیا ہوتا ہے باڈی لینگویج؟ بول کچھ رہے ہیں، دکھا کچھ رہے. بات ان سے کر رہا ہوں، اشارہ ادھر کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کبھی اس بات کو. اور نہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تب بھی حضور نے یہ نہیں کیا. جب نوجوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، جب آپ کے ایج گروپ میں آئے تب بھی ایسا نہیں کیا. اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ سے کوئی شخص بات کر رہا ہو، چاہے وہ دور ہو یا نزدیک ہو، اور آپ کہیں اور ایسے دیکھ رہے ہوں، ادھر دیکھ رہے ہوں، ادھر دیکھ رہے ہوں، یوں کر رہے ہوں. نو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس بات کو. کیسے پسند کیا حضور نے؟ کہ جس سے بات کرو اس پر توجہ دو. لیکن آپ تو بات ہی نہیں کر رہی. بات کر رہی ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں نہیں کر رہی؟ کر رہی ہیں. تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ آپ سب کو ایک بات، کہ جب آپ توجہ سے بات سن رہے ہیں نا، یہ توجہ ہے نا آپ کی، تو جتنی توجہ سے ہم بات سنتے ہیں، ہمیں ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ہمیں صرف سننا نہیں ہے بلکہ یہ بات ہوئی کیا کرنا ہے؟ عمل کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ جب عمل کریں گے تو کامیابی ہمیں ملے گی، ہمارے ماں باپ کا نام روشن ہوگا، ہمارے وطن عزیز پاکستان کا نام روشن ہوگا، مسلمانوں کی عزت بڑھے گی. تو مسلمانوں کی عزت بڑھانے کے لیے، ماں باپ کے نام کو روشن کرنے کے لیے، پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ بتاؤں میں آپ سے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں گے تو آپ کی اپنی زندگی بہت کامیاب ہو جائے گی. ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، جواب کون دے گا میرے سوال کا؟ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ چلیے آپ. ہم اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے. واہ 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 واہ،
بالکل صحیح بات ہے. ہم ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے یا ان کا کہا ہوا ہے, ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اور جب عمل تو پھر کیا ہو جاتے ہیں, پھر ہم روتے رہتے ہیں, او یہ ہو گیا میرے ساتھ, او ہو اب تو یہ میرا تو بہت نقصان ہو گیا. بھائی نقصان تو ہونا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ نہیں مانیں گے. اچھا ایک بات میں عرض کروں, آپ ماں باپ کی بات کو مانتے نہیں مانتے؟ ایک پتیلا گرم رکھا ہوا ہے چولہے پر, زبردست بریانی پکی ہوئی ہے, کھانا پکا ہوا ہے زبردست, پکا ہوا ہے, کتنا خوش ہو رہے ہو, لگتا ہے ہو دبلے پتلے سے, کھاتے بھی تو کچھ نہیں ہو, ایسے خوش ہو رہے ہو. ذرا سمجھو اب آگے کیا بولنے جا رہا ہوں. ماں باپ کہیں گے بیٹا رک جاؤ, گرم ہے پتیلا, اس کو مت کھولنا اپنے ہاتھ سے, ہاتھ جل جائے گا. تو ماں باپ نے کیوں کہا ہے, یہ کیوں کہا ہے ماں باپ نے؟ تاکہ ہاتھ نہ جلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچایا ہے ہمیں آگ سے, برائی سے, خرابی سے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جناب اب وقت آ گیا بچوں سے بات کرنے کا. ہاں بھائی تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ. جی اس طرح لگ رہا ہے کہ بس ابھی نیند سے اٹھے ہو. جلدی سے بتاؤ کون سوال کا جواب دے گا, آپ دیں گے؟ چلیں بسم اللہ, سوال پوچھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے طریقے کو آج کیسے اپنا سکتے ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم بہت آسانی سے اپنا سکتے ہیں. آہستگی سے بات کریں, سکون سے سنیں اور آرام کے ساتھ جواب دیں. جی اس طرف آ جاتے ہیں بچوں کی طرف. ایک سوال بچی سے, ایک بچے سے. جی بیٹا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اتنا پیار سے بات کرتے تھے, تو جب دشمن ان سے کچھ بات کرتے تھے وہ ان کا لہجہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا؟ دشمنوں کے ساتھ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ بہت آرام سے, سکون سے تھا. طائف کا نام سنا ہوگا آپ نے, اور مکے میں بھی سنا ہوگا, اور بھی بدر کے میدان میں بھی سنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں دکھایا کہ میں بہت پاورفل ہوں, میرے پاس اتھارٹی ہے. بہت پیار سے, آہستگی سے بات کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں تھے ویسے ہی باہر تھے, جیسے غلاموں کے ساتھ تھے ویسے ہی عام لوگوں کے ساتھ تھے, جیسے بچوں کے ساتھ تھے ویسے ہی بڑوں کے ساتھ تھے, بلکہ سب سے زیادہ تو بچوں کے ساتھ ہی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی. بس وہ ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غور سے سنا کرتے تھے کہ بس توجہ کے ساتھ پوری. تو بچوں کے ساتھ حضور بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. اچھا اب آپ کی تو بات ہو گئی نا بچیوں کی, اب ہم بچوں کی طرف جاتے ہیں. جی بیٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے کیسے بات کرتے تھے؟ ہاں بیٹا, صحابیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے, عورتوں سے, غلاموں سے ایک ہی جیسی بات کیا کرتے تھے. کیونکہ نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ ان کے یہاں کوئی اور رنگ نہیں ہوتا, ایک ہی رنگ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا رنگ ہے. جی اب آ جاتے ہیں بچیوں کی طرف. ہاں میں بھول جاتا ہوں بچیوں کی طرف آنا. بیٹا سوال. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ اتنے پیار سے کیوں بات کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ بچوں کی تربیت کرے, بچوں کو سکھائے, تاکہ زندگی میں جب یہ بچے بڑے ہوں تو پھر اسلام کو مضبوط کر سکیں. اب دیکھو آج تم لوگ بیٹھے ہو نا یہاں پر, چھوٹے چھوٹے سے ہو, کل تم لوگ بڑے بڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو اس وقت پھر اتنے ہی پیار سے بات کرو گے نا جب حضور کی چیز سیکھ لی تو. جی بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ برا سلوک کیوں نہیں کرتے تھے جبکہ ان کے دشمن ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال بنیادی ہے کہ دشمنی بہت کیا کرتے تھے لوگ حضور کے خلاف. کبھی اوجڑی پھینکتے تھے, کبھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے, تکلیف ہوتی ہے وہ سب باتیں کر کے. لیکن بیٹا ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صبر سکھلایا, اخلاق سکھلایا, اور اسی لیے انہوں نے سب کو پیار سے بلایا, اور ایک سوشل ریولوشن, ایک سماجی انقلاب آیا, اور سب کے سب پھر بعد میں مسلمان ہو گئے نا. ہاں بھائی بچیوں کی طرف چلتے ہیں. بچیاں کیا بول رہی ہیں, چلیے بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ اتنا میٹھا کیوں تھا؟ ہائے ہائے قربان جائیں سرکار کی ذات پر. حضور جب بات کیا کرتے تھے نا, اتنی مٹھاس تھی ان کی آواز میں, ان کے لہجے میں, ان کے انداز میں, کہ صحابہ جو حضور کے پیار کرنے والے تھے وہ یہ کہتے تھے, ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جس طرف حضور دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ شاید ہم سے ہی بہت محبت کرتے ہیں. جی آپ سوال تو کریں, سوال کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نرمی طریقے سے بات کرتے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کو حکم یہ تھا کہ پیار سے ہی بات کرنی ہے. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے تھے؟ بہت پیار سے, آہستگی کے ساتھ اور اپنائیت سے کرتے تھے گفتگو. جی بیٹا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق محبت ہی محبت سب کے لیے. جی بیٹا.
जब दुश्मन उन पर जस्मानी और ज़बानी तशद्दुद करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब्र कैसे कर लेते थे? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में दे दिया था। क्यों कि नबी सब्र ही तो करता है, और यही वो बुनियाद है कि अपने अखलाक के निशान को छोड़कर लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की वो ताबीर पेश करता है कि जिसकी बुनियाद पर फ़र्द कामयाबी से हमकनार होता है। और ज़िंदगी की कामयाबी की बुनियाद अज़ीज़ान गिरामी ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो कभी लड़ाइयाँ ना हो, नफ़रत ना हो, चुगलखोरी ना हो, कदूरतें ना हो, रिश्तों में फासले ना हो, सब करीब आ जाएँ। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने वाला बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व